ورکشاپ جو ہے اس کے پیچھے 3-4 پرپز تھے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ گولڈ میڈلسٹ کی ایک پوری سیریز ہونے کے باوجود پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اس پارٹ آف جو ایریا ہے کریٹیوٹی والا اس میں بڑا لیک کرتی ہے. تو میں نے اور اشراف صاحب نے اور ایک دو دوستوں نے اور مل کے سوچا کہ کیوں نہ یوتھ کو تھوڑا موٹیویٹ کیا جائے کہ کریٹیو سکلز کو کیسے انہانس کیا جا سکتا ہے, اپنے اندر کی کریٹیوٹی کو پہلے تلاش کیسے کیا جائے اور اس کو پھر گروم کیسے کیا جائے. دنیا میں بہت سی سکلز نے راج کیا ہے اور جو سب سے ٹاپ پہ سکل آتی ہے جس نے اس دنیا میں راج کیا, جس نے کریٹیو لوگوں کی ورتھ کو بڑھایا, وہ ایک ہی سکل ہے, اس کا نام ہے کریٹیوٹی. ایک واقعہ سے آج کی سیشن کا آغاز کرتے ہیں. پچھلی صدی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا. اسکاٹ لینڈ وہ جگہ تھی جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. اسکاٹ لینڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کبھی ایک ملک بھی بنے گا, لیکن ابھی تک یہ انگلینڈ کا پارٹ ہے, انگلینڈ کا ایک حصہ ہے. وہاں پہ ایک مزدور تھا, صبح وہ مزدوری کرنے گیا تو رستے میں جنگل پڑتا تھا اس کے. تو جو ہی وہ اس جنگل سے گزرا اسے بچے کے رونے کی آواز آئی. تو آواز کے پیچھے پیچھے اس نے آواز کو تلاش کرنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے. دلدل تھوڑا دور تھا اور وہ اسے نکال نہیں سکتا تھا. تو اس نے سوچا کہ اگر میں نے اسے نکالا نہ تو یہ بچہ مر جائے گا. اخلاقی طور پہ اس نے ایفرٹ کرنے کی کوشش کی, تو ایفرٹ کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے بچے کو نکال لیا. جو ہی بچہ باہر نکلا, بچے نے بتایا کہ میں جنگل کے نزدیک ہی میرا گھر ہے اور وہاں پہ میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے لیے باہر نکلا, باہر کھیلنے کے لیے. تو کھیلتے 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 میں جنگل میں آ گیا اور میں اس دلدل میں گر گیا. تو اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں. اس نے اس کو گھر چھوڑا اور اپنے گھر آ گیا. تو اگلے دن اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے پہ ایک بہت بڑی بگی کھڑی ہے. تو نواب اس بگی سے اترا, وہ نائٹس کہتے ہیں اسے انگلش میں. تو وہ نواب صاحب جو تھے وہ بگی سے اترے, انہوں نے دروازہ ناک کیا, اندر سے وہ شخص باہر نکلا. تو اس نے کہا جی آپ کا بہت شکریہ, یہ جو بچہ جس کی آپ نے جان بچائی وہ میرا بچہ تھا اور میں اس علاقے کا نواب ہوں. تو جیسے نوابوں کی ایک عادت ہوتی ہے, ایک روایت ہوتی ہے, اس نے اسے پوچھا کہ کیا مانگنا چاہتے ہو. اس نے کہا جی میں بڑا مطمئن ہوں اپنی زندگی سے, میری زندگی ویل اینڈ گڈ جا رہی ہے, مزدوری کرتا ہوں, کبھی 2 دن فاقے بھی ہوتے ہیں, لیکن میں خوش ہوں اس زندگی سے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو اس نواب نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک نواب چل کے ایک مزدور کے گھر پہ آئے اور اسے کچھ دے نا. تو اسی اسنا میں ان کی اب بحث چل رہی تھی دونوں کی, نواب کی اور مزدور کی, کے اندر سے ایک بچہ باہر آیا. تو بچہ, ان کی جو انٹریکشن تھی, ان کی گفتگو جو ہو رہی تھی, بچے نے اس گفتگو کو سننا شروع کیا. تو اس نے کہا یار چلو ایک کام کرتے ہیں, آپ کا یہ بچہ ہے تو کیا کرتا ہے یہ. اس نے کہا جی کرتا تو کچھ نہیں, لیکن تھوڑا بڑا ہوگا 1-2 سال بعد تو میری یہ خواہش ہے, میری یہ کوشش ہے کہ یہ کچھ کوئی سکل سیکھ جائے, کوئی کام سیکھ جائے, تو چند جو ہیں وہ ڈالرز کمانا شروع کرے گا یا پاؤنڈ کمانا شروع کرے گا, تو اس سے ہمارے گھر کا جو سرکٹ ہے وہ اور بہتر چلے گا. تو اس نے کہا اگر میں اس بچے کو پڑھا دوں تو کیسا لگے گا آپ کو. تو اس نے کہا جی میرا کوئی پروگرام نہیں ہے کسی بچے کو پڑھانے کا. تو اس نے کہا چلو بچے پہ چھوڑتے ہیں کہ بچہ فیصلہ کرے کہ اس نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. تو بچے سے پوچھا گیا, بچے نے جو ہے انٹرسٹ شو کیا, بچے نے کہا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس کے پاس, مزدور کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. تو وہ جو نائٹ تھا, وہ جو نواب تھا, وہ بچے کو لے گیا اپنے ساتھ. تو اس نے اسکول میں داخل کروایا. تو 25-30 سال کے بعد دونوں جو بچے تھے وہ بڑی شخصیات بنے. ایک کا نام تھا سر ونسٹن چرچل اور دوسرے کا نام تھا الیگزینڈر فلیمنگ. آپ جب بھی تاریخ اور وقت کے سامنے دونوں پکچر رکھیں گے تو ونسٹن چرچل کی پکچر آپ کو چھوٹی نظر آئے گی اور الیگزینڈر فلیمنگ ہے اس کی پکچر آپ کو بہت بڑی نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کریٹیو پرسنالٹی تھا. اس نے کریٹیو تھنکنگ کے اوپر بہت کام کیا. اور جو اینٹی بایوٹک ہے آج کی, یہ اس کا جو آغاز تھا وہ پینسلین سے ہوا اور اس نے پینسلین کو دریافت کیا. اس سے پہلے لوگ پیپ پڑنے سے مر جاتے تھے, لوگوں کے زخموں میں پیپ تھی, لوگ علاج نہیں کروا سکتے تھے. لیکن جو ہی پینسلین آئی ایک انقلاب برپا ہوا انسانی تاریخ میں. تو آج جو اینٹی بایوٹک ہے موسٹ ریفائنڈ فارم ہے پینسلین کی. دنیا میں اگر کسی سکل نے عزت بخشی ہے, کسی کو پیسہ دیا, نام دیا, فیم دیا, جو ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے, عزت دی ہے, تو وہ ایک ہی سکل تھی, وہ ہے کریٹیو سکلز. مسلمانوں کو اپنی تاریخ پہ بڑا فخر ہے کہ ہم نے ایک عرصے تک پوری دنیا پہ راج کیا. اگر وہ کریٹیو سکل اس وقت کی نہ سیکھتے, اس وقت کی کریٹیو سکل تھی
جو ہے ترجمہ کرنا. انہوں نے گریکس کا جو اہل یونان تھے ان کا سارا علم جو تھا وہ اپنی عربک لینگویج میں ٹرانسفر کیا, اور وہ اس وقت کی ایک کریٹیو سکل تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ عربز نے پوری دنیا کو ڈومینیٹ کیا, پوری دنیا پہ راج کیا انہوں نے. اس طرح جو ظہیر الدین بابر تھا, جو مغلز کا جد امجد تھا, جو بر صغیر پاک و ہند میں آیا, اور اس نے آتے ہی جو ابراہیم لودھی ہے اس کو شکست دی. تو اس کے پاس کوئی ایکسٹرا سکل نہیں تھی, صرف اس کے پاس فرق تھا. اور ابراہیم لودھی کی جو فوج تھی ان کا جو فرق تھا وہ تھا جی توپوں کا. ان کے پاس توپیں نہیں تھی, تو توپ اس وقت کی ایک جدید چیز تھی, ایک کریٹیو چیز تھی. تو ظہیر الدین بابر نے جو ڈومینیٹ کیا, جو جنگ جیتا, اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اس کے پاس جو تھی وہ کریٹیو سکلز تھی. کیا تھا اس کے پاس توپ تھی. تو بڑا دلیر آدمی تھا ابراہیم لودھی, لیکن اپنی ساری دلیری کے باوجود اور اتنی بڑی فوج کے باوجود وہ مٹھی بھر جو جوان تھے ان کے اوپر غلبہ نہ پا سکا, اور بر صغیر اس نے کھو دیا. تو ظہیر الدین بابر جو تھا اس کے پاس کیا سکل تھی, اس کے پاس توپیں تھیں, اور اس وقت کی وہ کریٹیو چیز تھی. اس طرح اب جتنی بھی آپ ترقی دیکھیں گے ملکوں کی, قوموں کی, معاشروں کی, جب تک انہوں نے کریٹیو سکلز کو انہانس نہیں کیا, اپنی یوتھ کو موبلائز نہیں کیا, کریٹیوٹی پہ کام نہیں کیا, تو تب تک انہوں نے دنیا میں نہ نام کمایا, نہ عزت کمائی, نہ شہرت کمائی. تو آج کے سیشن میں ہم 3-4 جو پوائنٹ جو مین تھے وہ یہ تھے کہ پاکستانی سوسائٹی اتنے سارے گولڈ میڈلز لینے کے باوجود, اتنے یونیورسٹیاں ہر سال سینکڑوں لوگوں کو گولڈ میڈل دیتی ہیں, سینکڑوں یونیورسٹیاں, لیکن جب کریٹیوٹی کی بات کریں گے, جب کریٹیو سکلز کی بات کریں گے, تو وہ پوری دنیا میں نہ کوئی ہم نے اچھا صافی پیدا کیا پچھلے 25-30 سال میں, نہ کوئی انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر پیدا کیا, نہ کوئی انٹرنیشنل لیول کا سائنسدان پیدا کیا, نہ ہی کوئی بیوروکریٹ پیدا کیا, نہ ہی کوئی رائٹر پیدا کیا, نہ کالمسٹ پیدا کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکول, کالجز اور یونیورسٹی میں 16 ایئرز کی ایجوکیشن کے بعد بھی اس اسکل کے اوپر کام ہی نہیں کیا جاتا. لوگ باہر کی دنیا میں مصروف رہتے ہیں, ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں پروفیشن چوز کرنے سے پہلے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. قاسم علی شاہ صاحب ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ ڈیمانڈ پروفیشن کی نہیں ہوتی, ڈیمانڈ جو ہے وہ کام کی نہیں ہوتی, ڈیمانڈ بندے کی ہوتی ہے. اب دیکھیں, اب جتنے مارکیٹ میں اتنا سیلاب آیا ہوا ہے ایک ان امپلائمنٹ کا, یوتھ کا ایک بڑا میجر جو ہے وہ بڑا گلہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کے اوپر کام نہیں کرتی. جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو روکا نہیں جا رہا. ہر سال لاکھوں گریجویٹس مارکیٹ میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے ان کا حال کیا ہے. تو جب تک یونیورسٹیز, کالجز اور ہمارے سکولز جو ہیں وہ بچے کی جو اندر کی دنیا ہے اس کو جھنجھوڑیں گے نہیں, اس کی کریٹیو سکلز کو انہانس نہیں کریں گے, اس کی کریٹیوٹی کو بڑھائیں گے نہیں, تب تک مارکیٹ میں یہ گلا رہے گا. اور جب آپ کسی ایچ آر پروفیشنل کا انٹرویو کرتے ہیں, جب آپ کسی ایچ آر کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, تو یقین کریں وہ ایک چیز کہتا ہے کہ ہمارے پاس قابل بندے نہیں ہیں یار. مارکیٹ کہتی ہے, جو ایچ آر کا جو ہیڈ ہے یا جو ایچ آر پروفیشنل ہے وہ یہ کہتا ہے یار ہمیں کوئی کام کے بندے لا کے دو, جبکہ مارکیٹ آپ کے سامنے ہے. یوتھ یہ کہتی ہے کہ جابز نہیں مارکیٹ میں. تو وجہ کیا بنتی ہے؟ چونکہ ان کا پیشن پروفیشن ایک نہیں ہوتا, وہ بائی برتھ کسی اور ٹیلنٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جو ہی ان کو جاب مل جاتی ہے وہ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں کہ چلو یار گھر کا گزارا ہوئے گا, 25-30-40-50 ہزار تو مل گیا. تو سارا دن وہ بے آرامی میں, بے اطمینانی میں اور جو ہے انریسٹ کی جو صورت ہے اس میں گزارتے ہیں. تو نہ کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے, نتیجہ صفر. اور ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کا بڑا یہ المیہ ہے, وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کے جتنے کنٹریز ہیں یہ سوچیں نا, پروڈکٹ ہماری ہو, لے یہ پروڈکٹ ہم بنائیں, آئی فون ہم ڈیولپ کریں, لیکن اس کی جو مارکیٹ ہو وہ پاکستان ہو. چائنا میں اب یہ بحث چل رہی ہے کہ انہوں نے ترقی تو بہت کی. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے یونٹس ہیں, چاہے وہ کپڑوں کے برانڈز ہوں, چاہے وہ موبائل فون کے برانڈز ہوں, چاہے وہ اسپورٹس کے برانڈز ہوں, ان کی سب کی جو پروسیسنگ ہے, جو جہاں پہ وہ چیزیں جڑتی ہیں, جہاں پہ وہ چیزیں بنتی ہیں, وہ زیادہ تر چائنا میں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ چائنا میں بھی بحث چل رہی ہے کہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی کریٹیوٹی ہمارے پاس نہیں ہے. کریٹیوٹی یورپ کے پاس ہے, کریٹیوٹی امریکہ کے پاس ہے. کیوں؟
کہ وہ اپنی وہاں پہ آج بھی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن جو ہے وہ گریجویشن ہے. ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ چلتے ہیں جی ایم ایس سی کرنی ہے, پی ایچ ڈی کرنی ہے. 11,670 پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں ہماری یونیورسٹیز میں. پڑھانا کتنوں کو ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. ٹیچنگ کے لیے ایک خاص طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے جو کمیونیکیٹ کرتی ہے, جو اپنا نالج ڈلیور کرتی ہے بچوں کو. یہ نہیں کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. نالج تو ایک بندے کے پاس, ایک بندے نے پی ایچ ڈی کی ہے, چاہے اس نے جیسے بھی کی ہے, اس کے پاس نالج تو ہوگا, لیکن چونکہ وہ بائی برتھ ٹیچر ہے ہی نہیں تو وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے, قوم کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو پہلی چیز تھی کہ پاکستانی سوسائٹی اس چیز میں کیوں لیگ کرتی ہے, کریٹیوٹی میں کیوں لیگ کرتی ہے, تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ سوشل بیریئرز ہیں. پیرنٹس اصل میں جو میرے جو دوست احباب ہیں, اگر ان کے کوئی بچے کی کوئی کاؤنسلنگ وغیرہ کروانی ہو انہوں نے, یا کسی بچے کو کوئی بات سمجھانی ہو, تو مجھے وہ بلاتے ہیں کہ یار اس بچے کو ذرا بات سمجھا دو. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کاؤنسلنگ بچوں کی نہیں ہونے والی, کاؤنسلنگ پیرنٹس کی ہونے والی ہے. اور جب پیرنٹس کی ورکشاپ میں جاتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں, تو یقین کریں 5 پروفیشن کے بعد 6واں پروفیشن انہیں آتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, پائلٹ یا آئی ٹی ایکسپرٹ. اس کے بعد کوئی کسی کو 7واں نام آتا ہی نہیں. تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ انہی جو 5 پروفیشنز ہیں انہیں میں ایگزسٹ کرتی ہے, یا پوری دنیا میں یہی 5 وہ جو ہیں وہ جو فیلڈز ہیں یا جو 5 جو ایکسپرٹس ہیں وہی دنیا پر راج کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. آپ کبھی جا کے سرچ کریں لیونارڈو ڈاونچی کی, اس کی پینٹنگز جو ہیں ان کی ورتھ کتنی ہیں, وہ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ کریٹیو پرسنالٹی تھا, اس نے کریٹ کی چیزیں. آج ان کی ورتھ جو ہے وہ پاکستان کے بجٹ سے کہیں زیادہ ہے. آپ صادقین, آپ پاکستان کی اگزامپل لیں. اب صادقین جو ہیں وہ بہت بڑے مصور ہیں, خطاط ہیں پاکستان کے. تو ان کی پینٹنگ کی ورتھ, ان کی جو پینٹنگز ہیں ان کی ورتھ کا آپ اندازہ لگا لیں کتنے کی ہیں. 6 لاکھ, 7 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ تک ان کی پینٹنگز کی ورتھ ہے. تو کیا ہے, مارکیٹ کہتی ہے پیسے, لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, مارکیٹ کہتی ہے کریٹیو بندہ لے گیا ہو جو نیا سوچ سکے, جو نیا ڈیولپ کر سکے. آپ کے سامنے ایک بڑا ٹی وی کا مشہور و معروف پروگرام چلتا ہے حسب حال. تو ان میں جو پہلے صاحب تھے جنہوں نے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا, ان کا نام تھا آفتاب اقبال. آپ سب ان کے نام سے واقف ہوں گے. جہاں پہ وہ 4-5 سال پہلے پروگرام چھوڑ کے گئے تھے, آج بھی وہیں پہ پروگرام ہے. ایک چیز بھی انہوں نے ایڈ نہیں کی اپنی طرف سے. اور اس کے بعد اس بندے نے 5-6 ٹی وی چینلز پہ جا کے اپنا لوہا منوایا ہے. آج کل ان کا اپنا چینل لانچ ہوا ہے تو وہ بھی چلے گا. کیوں کہ اس کے پاس نیو آئیڈیاز ہیں, اس کے پاس کریٹیوٹی ہے, وہ نئی چیزیں تلاش کر لیتا ہے, وہ نئی اپرچونیٹیز کو دیکھ لیتا ہے. باقی اینکرز جو ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے. حسن نثار صاحب ہیں, اب جو ڈگری کی طرف آتے ہیں, اب یہ بڑا متھ ہے کہ ڈگری ہی کریٹیوٹی کے لیے ضروری ہے. حسن نثار صاحب پاکستان کے نمبر 1 کالمسٹ ہیں جی, نمبر 1 نہیں تو نمبر 2 ہوں گے, پہلے ٹاپ 10 میں ان کا نام آتا ہے. تو ان کی جو ایجوکیشن ہے انہوں نے آنر جو ہے وہ اکنامکس میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ جب تلاش کریں گے مارکیٹ میں, تو ابھی حامد سعید صاحب ہیں, جارج انٹی کے نام سے ایک برانڈ لاہور میں لانچ کیا انہوں نے. امریکہ میں بڑے ٹاپ کے وہ امیج کنسلٹنٹ تھے. وہ لوگوں کی جو فزیکل اپیرنس ہے, جو فزیکل لک ہے اسپیشلی جینٹس کی, ان کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں. وہ فیشن ڈیزائنر ہیں. تو ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ کیمیکل انجینئر ہے. تو یہ دنیا گھوم پھر کے انہوں نے یہ اسکل کو ڈیولپ کیا, اسکل کو سیکھا. اس طرح آپ نے بڑا مشہور محمود بھٹی صاحب کا نام سنا ہوگا, وہ فرانس کے فیشن ڈیزائنر ہیں. فرانس میں بڑا نام ہے ان کا. پچھلی گورنمنٹ نے, بلکہ اسی گورنمنٹ میں ان کے ساتھ وہ جو کچھ مسہیپ بھی ہوا اور وہ اپنے پروجیکٹس کو چھوڑ کے پاکستان سے چلے گئے. تو ان کے پاس جو ہے وہ شاید میٹرک ہیں یا وہ ایف اے ہیں, انٹر ہیں. تو ایسی کیا چیز ہے ان کے پاس کہ ایک میٹرک پاس بندے نے پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا, اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی اس کے پاس ڈپلوما نہیں ہے. کیا چیز ہے؟ بیکاز ہی از اے کریٹیو پرسن, ہی از اے کریٹیو پرسنالٹی. اس نے فیشن میں اپنے آپ کو ایکسپلور کیا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈالا, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو پاکستانی سوسائٹی میں بیریئرز ہیں. سب سے پہلا بیریئر گھر میں ہے. پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر, انجینئر یا وکیل یا پائلٹ یا آئی ٹی پروفیشنل بن کے ہی اپنی جو ہے وہ زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے. تو چونکہ بچہ بائی برتھ اس پرسنالٹی اس گروپ میں پیدا نہیں ہوا ہوتا جس گروپ میں پیرنٹس اس کو ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کریٹیوٹی زیرو. بچہ اپنے آئی کیو کے بیس پہ, ہماری جو 16 ایئرز کی ایجوکیشن ہے اس کا ایک بہت بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے,
اس کا بہت بڑا ڈائلما المیہ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ 16 ایئرز کی ایجوکیشن کے بعد بھی سوائے ایک سکل کے کوئی دوسری سکل ڈیولپ ہی نہیں کرتی ہے. اس ایک سکل کا نام ہے آئی کیو رٹا. آپ رٹا لگائیں, آپ 80% سے اوپر نمبر لے کے جائیں گے تو ساری دنیا آشش کرے گی, واہ واہ ہوگی, واہ واہ کار ہوگی, گھر میں بھی, فیملی میں بھی, باہر بھی. لیکن جب یہ پارٹ ہوگا کریٹیوٹی والا تو زیرو ہوگا.